حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم. صحابہ نے جو رکھا تھا وہ گر ایمان رکھتے ہم. ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو. ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو. موبائل کی طرح ہاتھوں میں گر قرآن رکھتے ہم. معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہوا ہے. آپ نے بہت ساری نعتیں یہاں سنی. ہر شاعر کا لب و لہجہ الگ، انداز ترنم الگ، تعریف کے الفاظ الگ، لیکن تعریف ایک ہی ذات کی تھی، اور وہ ہیں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی عاجزی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں
ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور شاعر رسول بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل چاہتا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے اشعار سنا کرتے تھے، اس لیے ان کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے شمار نعتیں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، لوگوں کو سنائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش کیا ہے حضرت حسان بن ثابت نے اپنی نعتوں کے ذریعے، لیکن ان سب کے بعد بھی حضرت حسان بن ثابت اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی بمحمدی، میں نے اپنے الفاظ میں، اپنے اشعار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کی بڑائی کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ میری بس کی بات نہیں ہے کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری بڑائی بیان کر سکوں۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی بات میں محمد کا نام لے کر اپنی بات کو چار چاند لگائے ہیں۔ اس نبی کی ذات سے منسوب ہمارا یہ پروگرام ہے جسے سیرت النبی کا نام دیا گیا ہے۔ ہم سب مسلمان یہاں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دل کے اندر اسلام تبھی پیوست ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلمہ طیبہ جس کی بنیاد پر ایک انسان اسلام والا شمار کیا جاتا ہے، مسلمان شمار کیا جاتا ہے، اس کلمہ طیبہ کا پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اسی جملے کا اقرار کرتا رہے اور یہ کہے کہ اس کے آگے میں کوئی دوسرا جملہ نہیں مان سکتا، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے۔ اس انسان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا اعتراف کرنے والا ہو۔ اللہ کو مانے رسول اللہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے دل کا اسلام، ہمارا ایمان تب ہی معتبر ہے جب کہ ہم اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے بنے۔ ہماری زندگی اتنی مصروف ہے، ہم لوگ اتنے بزی ہو چکے ہیں، اپنے کاموں کے اندر اتنے لگ چکے ہیں کہ ہمارے پاس دن میں آدھا گھنٹے کا وقت بھی ایسا نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق کسی ایک کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ صبح سے لے کر کے رات تک ہماری زندگی کا ہر لمحہ اتنا مصروف ہے، ایک کام نمٹتا ہے تو دوسرے کام کی طرف ذہن جاتا ہے، دوسرا نمٹتا ہے تیسرے کام کی طرف ذہن جاتا ہے۔ وقت کی برکت ختم ہو چکی ہے، کب صبح ہو جاتی ہے کب رات ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور اتنی مصروفیت ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کسی کتاب کے مطالعے کا اور اس کی اسٹڈی کرنے کا، اس کو پڑھنے کا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کون سا وقت ہے جس میں ہم رسول اللہ کو سمجھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس روزانہ
آدھا گھنٹہ دینے کے لیے وقت نہ ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق، تو کم سے کم ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات سے منسوب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم اس کو غنیمت سمجھ کر اور موقع سمجھ کر اس میں شرکت کر کے آپ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ، مسلم محلہ، ساری چیزیں مسلمانی اور اسلامی ہیں، اور اسی محلے کے اندر اگر نبی کی ذات سے متعلق پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس میں آنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ اسی جگہ پر اگر کوئی سیاسی پروگرام ہو، کسی نیتا جی کے، کسی کلیکٹر صاحب کے، کسی لیڈر صاحب کے آنے کا انتظام ہو، تو مرد تو کیا، عورتیں بھی اپنے گھروں کے کام کاج اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پروگرام میں آنے کی کوشش کرتی۔ اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ جس نبی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس نبی کے نام سے اگر پروگرام ہو رہا ہے تو ہمارے پاس اس میں دینے کے لیے وقت تک موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے اس دنیا میں اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ کی ذات سے ہے، بس صرف ایک میری ذات ہے جو مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر اگر میری ذات پر تمہاری ذات مقدم ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ صحابی کے کانوں میں یہ جملہ پڑا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہے، صرف اس لیے کہ عمر فاروق نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی ذات آپ کی ذات سے زیادہ پیاری ہے، باقی ساری دنیا کے مقابلے میں آپ پیارے ہیں۔ دل کو جھنجھوڑ دیا اس جملے نے، فوراً متوجہ ہوئے، آنکھیں بند کی، آنکھیں نم ہو گئیں، دل متوجہ ہوا، توبہ کی اللہ سے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اقرار کرتے ہوئے کہتے اللہ کا رسول، بات سمجھ میں آ گئی، اب میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی ذات دنیا سے تو کیا اپنی ذات سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جذبہ ایمان، اسے کہا جاتا ہے عشق رسول، اور اسے کہا جاتا ہے محبت رسول۔ ہم اپنی مصروف زندگی میں چاہے صبح سے لے کر شام تک سارے کام کر لیں اور سارے حلال اور جائز کام کر لیں، حلال کمائی بھی کر لیں، بیوی بچوں کو حلال روزی سے پال بھی لیں، اپنے گھر والوں کی خیر خبر بھی لے لیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بھی جوڑ لیں، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ کے رسول کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر محبت میں کھوٹ ہے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں نہ ہماری نمازیں قبول ہیں، نہ ہمارا قرآن قبول ہے، نہ رشتہ داریوں کو جوڑنا قبول ہے، اور نہ ہماری حلال کمائی اللہ کی نظر میں مقبول ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب نبی کا نام آئے تو ایک نام کے بعد ہمارا اسلام یہ تقاضا کرے کہ دنیا بعد میں ہے، نبی کا نام پہلے، اس کے نام پر اگر جان دینے کی بات تو کیا وقت دینے کی بات بھی آئے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارا جذبہ ایمان ہونا چاہیے، اسی کا نام عشق رسول ہے اور اسی کا نام محبت رسول ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا ہے، یہ وقت کوئی بیجا، بیکار اور فضول نہیں ہے، یہاں موجود ہونے کا آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر جتنی باتیں سامنے آئیں ہم سب ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے ساری انسانیت کو سیدھی پٹری پر لانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے جو شریعت نام کی چیز، جو قرآن نام کی کتاب اور جو اسلام نام کا دین ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ دین، یہ شریعت اور یہ قرآن ہی انسان کی کامیابی کے اصل ضامن اور ذمہ دار ہیں. ایک انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتا ہو تو اس کے لیے واحد راستہ ہے. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے ہے، تم اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، دنیا بھی اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہو اور آخرت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اس قرآنی اصول کو اپنا لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی نے جو تمہیں دیا ہے اسے اپنے دل سے لگا کر اس کو اپنی زندگی میں پیدا کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جن باتوں سے نبی نے تمہیں رکنے کا حکم دیا ہے ان باتوں سے اپنے قدموں کو پیچھے کر لو. جس دن تمہاری زندگی کا یہ شیوا بن گیا کہ نبی کی باتوں پر تم عمل کرنے والے بنے، جن باتوں سے نبی نے روکا تھا ان باتوں سے رکنے والے بنے، اللہ تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہے کہ نبی کا ماننے والا جنت سے اور اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں سونا جاگنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کھانا پینا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، رہنا سہنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کسی سے بول چال کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کسی سے تعلقات ختم کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اپنے بڑوں کی فرما برداری کس طرح کرنی ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کس طرح کرنا ہے، ہماری گفتار کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد سے لے کر 23 سال کی مختصر سی زندگی میں انسانیت کو انسانیت بنانے والے سارے رہنما اصول امت کو سکھلائے ہیں. اگر امت ان پر عمل کر لیتی ہے تو وہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق ہے. دین بہت پھیلا ہوا ہے. قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے. احادیث کی اگر تعداد دیکھیے، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حدیثوں کے الفاظ کو اگر جوڑا جائے تو تقریباً 14.5 لاکھ پہنچتے ہیں. اتنا پھیلا ہوا دین ہے، قرآن اتنا پھیلا ہوا، احادیث اتنی پھیلی ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پھیلا ہوا ہے. لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مختصر کر کے اپنی چند باتوں کے اندر سمیٹ دیا ہے. وہ چند باتیں اگر ہر انسان سیکھ لے، ان پر عمل کر لے تو یہ یقین ہے کہ وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگا، اللہ کی نظر میں مقبول بندہ شمار ہوگا. قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یہ ایک مکمل سورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو ایک طرف کر کے ارشاد فرما دیا، ان الانسان لفی خسر. انسانوں سنو، اس دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک بسنے والا ہر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے،
گھاٹے میں ہے، وہ کسی فائدے میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ چند قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس خسارے اور اس نقصان سے محفوظ فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 طرح کی صفت پائی جاتی ہے۔ یاد کیجئے ان 4 صفتوں کو۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ ایمان وہ جو ایمان کامل ہے، جس میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی شامل ہے، وہ ایمان جس میں قرآن بھی موجود ہو، وہ ایمان جس میں حدیث بھی موجود ہو، وہ ایمان جس میں اللہ کی عظمت بھی ہو، رسول اللہ کی عظمت بھی ہو۔ نمبر 1 صفت، وہ لوگ جن کے اندر اللہ اور رسول اللہ پر کامل ایمان موجود ہے، وہ کبھی کسی خسارے میں اور کسی گھاٹے میں نہیں رہ سکتے۔ دوسری صفت بتائی جاتی ہے وہ عامل الصالحات، وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہوگا اور ایمان کامل ہوگا تو وہ یقین ہے کہ وہ نیک اعمال کرے گا، کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوگا، کسی برائی کے اندر مرتکب نہیں ہوگا، وہ آدمی نیک اعمال کرنے والا شمار ہوگا۔ تیسری وتواصوا بالحق، وہ لوگ جو حق بات کی ایک دوسرے کو رہنمائی کرتے ہوں۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھی صفت یہ بیان کی کہ جن کے اندر بیماریوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر، اللہ کی آزمائشوں پر صبر پایا جاتا ہو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوں۔ یہ 4 صفت والے انسان، ایمان والے، عمل صالح والے، حق بات پر عمل کرنے والے اور صبر پر عمل کرنے والے، ایسی 4 صفت والے لوگ کبھی خسارے میں، کبھی گھاٹے میں اور کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتے۔ یہ 4 صفت بتائی گئیں۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں جو 4 صفتیں بتائی گئی ہیں، وہ 4 صفتیں ہم میں سے کس کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ ہمارے پاس ایمان ہے، کامل نہیں ہے۔ ہمارے پاس عمل صالح ہے، کامل نہیں ہے۔ ہم لوگ حق بات جانتے اور مانتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ ہم لوگ صبر کو جانتے اور مانتے ہیں مگر عمل نہیں ہے۔ 4 صفتیں بتائی گئی قرآن کریم میں۔ کسی بھی انسان کے کامیاب ہونے کے لیے، نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے ہم سب کے اندر وہ 4 صفتیں موجود ہیں، لیکن کامل طور پر موجود نہیں ہیں۔ جبکہ کامیاب بننے کے لیے ان 4 صفتوں کا کامل ہونا ضروری ہے۔ یہ تو قرآن کی 4 صفتیں تھیں۔ آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر غور کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، لوگو تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہارے اعمال کا ڈیپینڈ تمہاری نیتوں پر ہے۔ نیت اگر اچھی ہوگی تمہارا عمل ٹھیک مانا جائے گا، نیت میں اگر کھوٹ ہوگی تمہارا عمل رد کر دیا جائے گا۔ اگر تم کھانا کھاتے ہو، حلال کمائی کا کھانا کھاتے ہو اور اس نیت سے کھاتے ہو کہ اس کھانے سے میرے جسم میں تقویت پیدا ہو، اس تقویت کو میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں، تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہارے ایک ایک نوالے پر تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر تم نماز پڑھتے ہو، 4 رکعت نماز کی نیت تم نے باندھی لیکن تمہاری نیت کے اندر کھوٹ ہے کہ چلتے ہوئے لوگ جب جائیں گے تو مجھے دیکھیں گے کہ میں کتنی اچھی اور کتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھی ہے، نیت کے اندر کھوٹ ہے، کل قیامت کے دن یہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر، لوگوں تمہارے سارے اعمال کا ڈیپینڈ تمہاری نیت پر ہے۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو تمہارا دنیا کا جائز کام بھی ثواب ہے، اور اگر تمہاری نیت کے اندر کھوٹ ہے تو آخرت کا اور دین کا ثواب کام بھی تمہارے لیے لعنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ دوسری حدیث پر غور کیجئے، صرف 2 حدیثیں سنا کر ایک ضروری بات کی طرف آپ کو لے کر کے جانا ہے۔ دوسری حدیث پر غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے صحیح اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں سے اجتناب کرے، ان سے پرہیز کرے۔ غور کیجئے اس حدیث پر، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسلمان کے اسلام کی اچھائی اور اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جتنی لا یعنی اور فضول چیزیں ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا لے، اور جتنی چیزیں ضروری ہیں، جن چیزوں کو شریعت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنے والا بنے۔ ادھر یہ حدیث ہے میرے آقا کی، اور دوسری طرف قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تمہیں بتائیں، جو چیزیں تمہیں دیں، ان پر عمل کرو، ان کو اختیار کرو، ان کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، اور جن باتوں سے تمہیں روکیں ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، حدیث رسول پر غور کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، ان سے پرہیز کرے۔ مطلب قرآن یہ بتلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کو کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو ایک انسان کی کامیابی کی ضامن ہے، اور جن باتوں سے میرے آقا نے امت کو روکا ہے، منع کیا ہے، جن باتوں سے میرے آقا نے امت کو کرنے سے پیچھے ہٹایا ہے، وہ باتیں شریعت کی نگاہ میں فضول ہیں، لا یعنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث رسول کہتی ہے تمہارے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ ان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم لا یعنی باتوں کو چھوڑتے ہو تو تم سچے عاشق رسول ہو، اور اگر تم لا یعنی اور فضول باتوں سے نہیں بچتے ہو تو تم لاکھ اپنے نعرے لگاتے رہو عاشق رسول اور محب رسول ہونے کے، اللہ کی نظر میں تم عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ غور کیجئے میرے آقا کے فرمان پر، من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ جو اجتناب کر رہا ہے وہ اسلام والا ہے، اس کا اسلام اچھا ہے، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اس کا اسلام معتبر ہے۔ اور جو مسلمان ہونے کے باوجود، اسلامی نام ہونے کے باوجود، اسلامی گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود لا یعنی اور فضول باتوں سے اجتناب نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں بچاتا، حدیث کہتی ہے وہ آدمی صحیح معنی میں مسلمان شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذرا اس حدیث کو اور قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے غور کریں۔ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بہت مختصر وقت، 10 منٹ کے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس وقت امت کی نہایت ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو باتیں تمہیں کرنے کے لیے کہیں ان کو کرو، اور جن باتوں سے رکنے کے لیے کہیں ان باتوں سے رکو۔ دوسری طرف حدیث کہتی ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا سارا دار و مدار، تمہارے اعمال کا سارا ڈیپینڈ تمہاری نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہے تمہارا عمل معتبر ہے، نیت خراب ہے تمہارا عمل خراب ہے۔ تیسری طرف حدیث کہتی ہے من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کو سامنے ملا کر کے ہم اپنے دنیاوی معاملات پر غور کریں، دینی معاملات کو سائیڈ رکھیے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، میں مانتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہوں گے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، میں مانتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہوں گے۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہوں گے۔ لیکن دنیا کے جائز معاملات پر غور کیجئے، ہمارے ہاں کھانے پینے کا بھی نظام ہے، ہمارے کپڑے پہننے کا بھی نظام ہے، ہمارے کاروبار کرنے کا بھی نظام ہے، ہم تجارت اور بزنس مین بھی ہیں، ہم اپنی ضرورت
ضرورت کے لیے دنیا کی ضروری چیزوں کو اختیار بھی کرتے ہیں. گاڑی کی ضرورت پڑی گاڑی ہم لیتے ہیں, بائک کی ضرورت پڑی بائک ہم لیتے ہیں, موبائل کی ضرورت پڑی موبائل ہم لیتے ہیں. دنیا کے ضروری چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں. مگر غور کر کے بتائیے ان دنیا کی جائز چیزوں میں جنہیں ہم نے اپنی ضرورت کے لیے اختیار کیا تھا, کتنے مسلمان ہیں جن کی نیتیں یہ ہوتی ہوں کہ میں حلال کھانا کھا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے اس نوالے پر مجھے ثواب دے. کوئی اگر پانی پیتا ہے تو کتنا مسلمان ہے جو پانی پیتے ہوئے یہ دل میں بٹھاتے ہوں کہ میں پانی پی رہا ہوں, میری پیاس بجھے گی, حلال کا پانی ہے, اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا. کون ہے تجارت مین, کون ہے بزنس مین جو تجارت کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہو کہ میں تجارت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے؟ کون مسلمان ہے جو اپنی ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں اختیار کرتا ہو, انہیں استعمال میں لاتا ہو اور یہ نیت کرتا ہو کہ میں ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہوں اس لیے اختیار کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ ہماری نیتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بسا اوقات ہم دنیا کی ان جائز ضروریات کو بھی اختیار کرتے ہیں تو اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے, اپنا فخر جتلانے کے لیے, اپنی بڑائی دکھانے کے لیے, اپنے اوقات کو فضول ضائع کرنے کے لیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. میرے عزیز بھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. دنیا کی جائز چیزوں کو اگر تم نے اختیار کیا صحیح نیت کے ساتھ تو اللہ کے ہاں اس نعمت پر کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن اگر تم نے انہی دنیا کی جائز چیزوں کو اختیار کیا دنیا کے مفاد کی خاطر, اپنی ناک, اپنے غرور اور اپنے گھمنڈ کی خاطر, اگر تم نے ان دنیا کی ضروری چیزوں کو اختیار کیا مگر اللہ اور رسول اللہ کا خیال نہیں کیا, تو یہ بھی یاد رکھو آج دنیا میں ان چیزوں کو تم اختیار کرو گے, کل اللہ تم سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. روایت پر غور کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ بہہ رہا تھا. اس کا اندازہ ہم اپنے آپ خود کر سکتے ہیں. جب مسجد میں ٹنکی کے پاس بیٹھ کر ٹنکی کھلتی ہے اور برابر میں ہمارا کوئی تعلق دار, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ادھر باتیں چل رہی ہوتی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے ذرا سا پانی زیادہ گر گیا. اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے وہ زائد پانی گرتے ہوئے دیکھ لیا. سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا, سعد ما ھذا الاسراف, سعد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ پانی جتنا ضرورت تھی اتنا استعمال کرنا چاہیے تھا اور تم یہاں زائد پانی خرچ کر رہے ہو. غور کیجئے, حضرت سعد وہ پانی کسی اور کام کے لیے نہیں وضو کے لیے استعمال کر رہے تھے. وہ وضو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عبادت قرار دیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے اور ایک ایک عضو دھوتا ہے تو ہر عضو کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں. کلی کرتا ہے تو منہ سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں. منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے اور کانوں سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں. سر دھوتا ہے تو دماغ کے اندر آنے والے غلط خیالات کی بنیاد پر جو گناہ تھے وہ جھڑتے ہیں. پیر دھوتا ہے تو پیر کی وجہ سے جو گناہ صادر ہوئے تھے وہ گناہ جھڑتے ہیں. آگے وہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس وضو سے تو مسجد سے اس حال میں نکل کر کے آتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو.
اتنی عظیم عبادت ہے وضو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں, پانی زیادہ گرا, نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ لیا اور آپ نے فوراً ٹوک دیا کہ سعد یہ کیا زائد پانی تم نے خرچ کیا ہے. حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ افی الوضوء اسراف, وضو جیسی عبادت میں بھی کوئی چیز زائد ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ. سعد کیا سمجھتے ہو ایک لوٹا پانی سے وضو کرنے میں زیادہ خرچ ہوگا تو یہی اسراف ہے؟ نہیں, اگر تم کسی سمندر کے پاس بیٹھ کر جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہے وہاں وضو کر رہے ہو اور وہاں بھی اگر ایک قطرہ زائد گر گیا تو اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. غور کیجئے, ہمارے دنیا کے جائز کام, ان جائز کاموں میں ہم کتنی نیتیں ٹھیک کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حلال نوالا اپنے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نوالے کی بدولت اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. صحابہ حیران ہوئے, عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہمارے نوالے پر ہمیں صدقے کا ثواب, یہ تو ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے منہ میں رکھ رہے ہیں, پانی کا ایک قطرہ بھی اگر پیتے ہیں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت مثال دے کر ارشاد فرمایا. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ اگر یہ بندہ حرام کا نوالا اپنے منہ میں رکھ لیتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بالکل ہوتا. جب حرام کا نوالا منہ میں رکھا آپ نے فرمایا اگر حرام کا نوالا منہ میں رکھنے پر گناہ ہو سکتا ہے تو حلال کا نوالا منہ میں رکھنے پر ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ تلقین فرما دی کہ ہمارے اعمال کا سارا ڈیپینڈ ہماری نیت پر ہے. ہماری نیت ٹھیک ہے ہمارے اعمال معتبر ہیں, اور اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے تو دنیا کا کیا دین کا بھی کوئی بڑا کام اگر ہم کر لیں تو اللہ کے یہاں وہ معتبر نہیں ہو سکتا. اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ذرا غور کیجئے اپنے ضروری معاملات پر. ان ضروری معاملات میں ایک بہت ضروری چیز جو ہم نے سمجھ لی ہے وہ ہے ہماری جیبوں میں رکھا ہوا موبائل. موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے, موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے. آج موبائل نے بہت سارے فائدے دنیا کو پہنچائے ہیں. کتنی دوریاں ہیں جو موبائل نے ختم کر دیں, کتنی ضرورتیں ہیں جو موبائل نے پوری کر دیں, کتنے معاملات ہیں جو موبائل نے حل کر دیے. ہمارے ہاں تجارتیں ہوتی ہیں تو موبائل سے, کاروبار ہوتا ہے تو موبائل سے. ہمارا کوئی رشتہ دار دوسرے شہر میں, دوسرے صوبے میں, دوسرے ملک میں رہتا ہے, ہم اس سے رو در رو واٹس ایپ کال کرتے ہیں, ویڈیو اور آڈیو کالنگ کر کے اس سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کرتے ہیں. جس زمانے کے اندر موبائل نہیں تھا اس زمانے کے اندر دور رہنے والے لوگوں کو خط لکھ کر کے خیر خبر لی جاتی تھی. خط پہنچتا تھا, 8 دن لگ گئے, 10 دن لگ گئے, مہینہ لگ گیا, 1.5 مہینہ لگ گیا. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے انتقال کی خبر اگلے والے کو 1.5 مہینے کے بعد پہنچتی ہے. آج اس موبائل نے ہمارے لیے اتنا فائدہ کیا ہے کہ یہ ساری خبریں اور یہ ساری پریشانیاں ہماری دور کر کے اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کر دیں. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بہت ساری ایسی پریشانیاں اور ایسے مسائل تھے جو اس موبائل کی وجہ سے حل ہو گئے. اس لیے اگر میں یوں کہوں کہ یہ موبائل ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے تو یہ بات میری غلط نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ موبائل ہماری دنیا کی ایک جائز ضرورت ہے, اور حدیث کہتی ہے کہ تمہارے اعمال کا سارا ڈیپینڈ تمہاری نیتوں پر ہے. نیت ٹھیک ہوگی تمہارا عمل ٹھیک ہوگا. موبائل خریدو, موبائل استعمال کرو, اپنی جیبوں میں رکھو, اپنے گھروں کے اندر رکھو. 1 سے ضرورت پوری ہوتی ہے 1 رکھو, 2 سے ضرورت پوری ہوتی ہے 2 رکھو, جتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں شریعت کہتی ہے اتنے موبائل رکھو. لیکن یاد رکھو ان موبائلوں کے اختیار کرنے کے بعد تمہاری نیتوں میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟
اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اور ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے ضرورت کوئی چیز اختیار نہ کرے، ہر وہ چیز اختیار کرے جس کی اس کو ضرورت ہے، جس کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس دائرے میں آ کر ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہمارے گھر کے بوڑھے، ہمارے گھر کے جوان، ہمارے گھر کے بچے، مرد اور عورتیں موبائلوں کے استعمال کے اندر کتنے مصروف ہوئے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ موبائلوں کی تعداد بڑھ گئی، اس کے مقابلے میں انسانوں کی تعداد گھٹ گئی۔ اتنے دنیا کے اندر انسان پیدا نہیں ہو رہے جتنے روز بروز موبائل پیدا ہوتے چلے گئے، اور اس موبائل کی وجہ سے معاشرے کے اندر جتنے غلط اثرات پڑے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ شیطان اور ابلیس کو آج تک کی ہزاروں سال کی دنیا میں کوئی ایسا آلہ اور ایسا ہتھیار نہیں ملا تھا جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ ہزاروں سال ملنے کے بعد موبائل کی شکل میں اتنا بڑا ہتھیار ملا ہے کہ خود ابلیس آرام سے ہے اور ساری انسانیت موبائل کے ذریعے خود گمراہ ہو رہی ہے۔ ہمارے جوان غور کریں، یہاں میرے سامنے بہت سے جوان بیٹھے ہیں، غور کیجئے ہم نے ملٹی میڈیا، موبائل اور اسمارٹ فون رکھ کر کے اپنے آپ کو کتنا پیچھے کیا ہے۔ موبائل نے اگر ہمیں فائدے پہنچائے ہیں تو یاد رکھیے اس سے زیادہ ہمیں نقصان بھی پہنچائے ہیں۔ جس زمانے کے اندر موبائل نہیں تھا اور جس زمانے کے اندر موبائل ہے، ان دونوں زمانوں پر سروے کر کے دیکھیے، ان کو پڑھ کر کے دیکھیے۔ جس زمانے کے اندر موبائل نہیں تھا اس زمانے میں بے حیائی نہیں تھی، عریانیت اور فحاشی نہیں تھی، چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں ہوتی تھی، دہشت گردی کے واقعات نہیں آتے تھے، جہالت اور نا علمی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ لیکن جب سے موبائل نے دنیا کے اندر قدم رکھا، خاص طور پر ملٹی میڈیا موبائل اور اسمارٹ فون نے جب سے اس دنیا کے اندر قدم رکھا اور ہماری جیبوں کے اندر پہنچا ہے، تب سے ہر گھر کے اندر اور گھر کے ہر کمرے کے اندر بے حیائی ہے، عریانیت ہے، فحاشیت ہے، ناجائز تعلقات اس موبائل کی وجہ سے عام ہوئے ہیں، عریانیت اس موبائل کی وجہ سے عام ہوئی ہے، چوری اور ڈکیتی کے واقعات اس موبائل کی وجہ سے عام ہوئے ہیں، گھروں کے اندر راہزنی، پھروتی اور اس طرح کے نہ جانے کتنے گندے واقعات اس موبائل کی وجہ سے عام ہوئے ہیں۔ اور تو اور ہمارے نوجوانوں کا طبقہ دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے صرف اگر دور ہوا ہے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں اس موبائل کی لعنت کی وجہ سے دور ہوا ہے۔ ہماری سوسائٹی کو چاہیے تھا کہ ہم تعلیم حاصل کر کے، عصری تعلیم حاصل کر کے، دینی تعلیم حاصل کر کے حافظ بنتے، قاری بنتے، مولوی بنتے، مفتی بنتے، ڈاکٹر اور انجینئر بنتے، پروفیسر اور لیکچر بنتے، سائنٹسٹ بنتے، دنیا کی خدمت کرتے۔ لیکن نہیں، موبائل جب سے دنیا کے اندر آیا، ہماری جیبوں کے اندر پہنچا ہے، تب سے غور کیجئے نوجوانوں کا تعلیمی سلسلہ ایسا گھٹا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر عصری تعلیم حاصل کرنے والے سارے مسلمانوں کی تعداد، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے سارے مسلمانوں کی تعداد 60%، 60% ہے، اور اس کے مقابلے میں دینی تعلیم، مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد صرف 0.5% تک رہ گئی ہے۔ یہ ہے ہمارے موبائلوں کا غلط استعمال۔ بچپن سے 2 سال کی عمر سے ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو موبائل تھماتے ہیں۔ جس زمانے میں اس بچے کو استنجا کرنا نہیں آتا، جس زمانے میں بچے کو ہاتھ سے منہ میں نوالا رکھنا نہیں آتا، جس زمانے میں بچے کو انگارے میں اور ہیرے میں فرق کرنا نہیں آتا، اس زمانے کے اندر ماں باپ اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو موبائل اور ٹیب کے سامنے رکھ کر مختلف کے گیت اسے سنواتے ہیں، یوٹیوب اس کے سامنے چلا کر کے رکھتے ہیں۔ اور صورتحال تو یہ بن گئی ہے کہ آج کل اولاد کی تربیت ختم ہو گئی اور صرف اس کا ذمہ دار یہ موبائل ہے۔ ایک اسکول کے اندر، وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے وقت ملا ہے کہ وہ بات ختم کر دوں، 5 منٹ کی بات کر کے پھر بات ختم کروں گا۔ آپ لوگوں کو تکدر نہ ہونا چاہیے، معذرت کے ساتھ صرف 5 منٹ کی بات اور کرنی ہے مجھے۔ ایک اسکول کے اندر ایک
ایگزام ہوا، بچوں کا پیپر ہوا، چھوٹے چھوٹے نرسری کلاس کے بچے تھے. غور کیجئے اس واقعے پر. یہ ہمارے ملک کا نہیں، پڑوسی ملک کا واقعہ ہے. ایگزام ہوا، انگلش کا پرچہ تھا. پرچے میں بچوں سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک سوال بچوں سے پوچھا گیا تھا، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم، تم کیا بننا چاہتے ہو. ہر بچے نے اپنا اپنا جواب لکھا. ایک بچے نے جواب لکھا اور جواب کے ساتھ جواب کی وجہ لکھی. بچے کا جواب جب سامنے آیا تو اس میں لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بیکم اے اسمارٹ فون. سوال پوچھا گیا تھا تم کیا بننا چاہتے ہو. بچے نے جواب دیا میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں، اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. اور نیچے اس کی وجہ لکھتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے کھانا کھلاتی ہے تو موبائل میں دیکھ کر کے کھانا کھلاتی ہے، اسکول کا ڈریس پہناتی ہے تو موبائل میں دیکھ کر کے پہناتی ہے. میرے ابو باہر سے آتے ہیں تو مجھ سے کم لیپ ٹاپ سے باتیں زیادہ کرتے ہیں. مجھے نہ ماں پیار کرتی ہے نہ باپ پیار کرتا ہے. مجھ سے زیادہ پیار تو ماں میرے اپنے اسمارٹ فون کو کرتی ہے. میں اسمارٹ فون بنوں گا، کم سے کم مجھے ماں پیار تو کرنے لگے گی. یہ صورتحال ہمارے گھر کی ہے. یہ اولاد ہمارے اوپر اللہ کی امانت ہے. اگر اس کی تربیت میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی اور ذرا سی بھی کمی ہوئی تو میرے بڑے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا مشکل ہوگا. اور میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی غور کرو، اگر ہم نے ملٹی میڈیا موبائل کا غلط استعمال کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، جیسا کہ آج کل کی صورتحال ہے، ناجائز تعلقات موبائل کے ذریعے سے اتنے سارے فنکشنز اور اتنے سارے فیچرز موبائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور تنہائیوں کے اندر لڑکے لڑکیاں، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں رات کے اندھیروں میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی وہ آپس میں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں. چار کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں. ایک ہے ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، حق بات پر عمل کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے. ہمارے پاس موبائل ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے استعمال کریں، فیشن سمجھ کر کے استعمال نہ کریں. غلط استعمال سے اپنی سوسائٹی کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی سوسائٹی کو بچائیں. ورنہ دور نہیں ہے کہ جتنے مفاسد اس موبائل کی وجہ سے آج پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ مفاسد آگے کے زمانے کے اندر پیدا ہو جائیں. اور پھر اس زمانے کو روکنا مشکل ہو اور اس سب کے ذمہ دار اللہ کے دربار میں جا کر کے ہم ٹھہریں اور اللہ ہم سے باز پرس کرے کہ تم نے اپنے نونہالوں کو، اپنے گھر کے افراد کو اس کے غلط استعمال سے کیوں نہیں روکا تھا. میرے عزیز بھائی، سیرت النبی کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر بسنے والی ہوں. اور میرے پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ فضول چیزوں سے بچو، ضرورت کی ساری چیزیں اختیار کرو، ضرورت کی چیزیں اختیار کرو، اللہ کی نعمت سمجھ کر اختیار کرو. ایک ایک کام پر اللہ کی طرف سے تمہیں سمجھے گا. اور فضول چیزوں سے بچو تاکہ اللہ کے نامہ اعمال میں تمہیں گناہ گار نہ لکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.